بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاد رہے کہ 100 اونٹوں کی جو قربانی حضرت عبدالمطلب نے کی تھی وہ بھی حضرت عبداللہ کی زندگی کے صدقے ہی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت یاد دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا تھا کہ منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑھ کر پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرہ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ ابھی انہوں نے چھڑی لی، عبداللہ جو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ کہتے ہیں کسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دے۔ اب یہ سوال تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ ترکیب یہ بنائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکل آئے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں گے۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹوں والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اسی طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کے تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبدالمطلب کو ایک پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کی قیمت فتنہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبح ہوں، یعنی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارہ تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہاب بن عتمناف بن جوہرت کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے کی تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں اور ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔
ان سے الگ ہو سکتا ہوں اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آئی۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے، اور تم اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام توریت میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن مجید ان کی کتاب ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کی سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا ساتھ ایک نور ظہور ہوگا، جس سے ملک شام اور بصرہ کے حالات بڑھ گئے ہیں۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ وہ توریت میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان و زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلہ روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو توریت آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سن چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتاب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہی دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا تو عبد المطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے اور وہ مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہوں نے لانے کے لیے عبد المطلب اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ آپ نے جب مکہ سے واپس آ کر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم سا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم بھڑپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا درد محسوس کیا کہ جیسے سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ کے ترکے کی، تو آپ کے ترکے میں ایک لونڈی امہ ایمن جس کا نام برغا تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔
کہتے ہیں کہ ایمن بچپن سے حضور قدس کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی پلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی، پوری ضروریات مہیا کرتی۔ حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب اور مشہور غلام حضرت زید بن حارث سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے، جو شان دو جہاں کے بادشاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی اور آپ کے آبا کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے، جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے، ان کے متعلقین بھی ایسے ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔